اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہیں روشن آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا کفر تو نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو فاسقوں میں سے ہوگا۔ صرف فاسقین ہی ہیں جو اللہ کی آیات کا کفر کریں گے اور ان کو ماننے سے انکار کریں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی اختیار کریں گے، کتابوں کی پیروی اختیار کریں گے، یعنی علماء یہود اور یہودی جو تھے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں ایک فریق ایسا آیا کہ جس نے عہد کو توڑ پھینکا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت سرے سے ایمان لانے کا جو حق ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہی جو اس وقت ہماری امت کا بھی حال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے۔ عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول، کوئی بھی رسول، چاہے یہ آخری نبی آئے ہیں یا ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اس حال میں کہ مصدق لما معہم، کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوتا تھا جو ان کے پاس کتاب یعنی تورات موجود ہوتی تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہوتی تھی کہ جو اس عہد کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیتی تھی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے کر دیتے تھے، کأنہم لا یعلمون، اور اتنے بھولے بن جاتے تھے جیسا کہ وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کو سب کچھ یہ بات پتہ تھی۔ یعنی یہ پوری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے ایسے مکرے بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں آئے گا کہ یہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کے ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں چودراہٹ، سرداری سٹیک پہ لگی ہوئی تھی علماء یہود کی، عوام کی نہیں۔ عوام کی مت علماء ہمیشہ مارتے ہیں، علماء سو۔ اب جب کبھی کوئی کتاب اللہ کو پس پش ڈال دے، انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کر دے، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر تعویذ دھاگوں میں پڑ جاتی ہیں امت۔ اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے، تعویذات کا علم انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا، شیاطین کا اتنا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ انسانی شکل میں سامنے آ کے ان کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ فخریہ جادو سیکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے ان کی آزمائش کے لیے، ہاروت اور ماروت۔ بابل شہر کا نام ہے، عراق کے اندر آج بھی ہے، بیبلونیا، اس شہر کے اندر۔ اور وہ فرشتے جب کبھی بھی کوئی ان کو اس طرح کے عملیات سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ علم نہ سیکھو، پھر بھی وہ یہ علم سیکھا کرتے تھے۔ تو اس میں ہاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور یہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہو گئے تھے اور آج بھی وہ فرشتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں کسی کنویں کے اندر، وہ کنواں بھی بنایا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ شیطان نے اس لیے حکم عدولی کی کہ وہ جنات میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، سورۃ الکہف آیت نمبر 50، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ آپ اور میں کسی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے۔
تو اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ اگلی آیت ہے، بڑی اہم ترین آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت کے اندر۔ نہیں، شیاطین زمین پہ اترتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو لوگ ان جادوگروں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بغض رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایکسیز آف ایول ہیں، کیونکہ ان کو بھی جو معجزات ملے ہوئے تھے وہ ان کو جادو سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں میرا کلپ ڈیٹیل ریکارڈ ہوا ہے، تخت بلقیس والا، پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی صبح کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی 1 مہینے کے برابر۔ پہاڑ ان کے والد کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کی بولیاں کیا، ہد ہد ان کا جو تھا وہ ان کا سمجھ لیں کہ ایئر چیف تھا۔ تو اس قدر غیر معمولی صلاحیتیں ان کو حاصل تھیں کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بھی جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا وہ جادوگری نہیں تھی بلکہ وہ معجزات تھے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ لیکن، یہ لیکن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں لیکن، اردو میں لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو ہم نے نازل کیا تھا 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیئر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے، یہ علم سیکھنا حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن وہ آزمائش کے طور پہ سکھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو اللہ نہیں پیدا کیا نا، اور ہمارے اوپر پابندی لگا دی کہ اس کا گوشت نہیں کھانا، اس میں خنزیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جانچنے کا نظام پیدا کیا، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی بغاوت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بلیم نہیں آتا۔ تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ، ہم تو نہیں مگر فتنہ، آزمائش ہیں تمہارے لیے، فلا تکفر، تو مت کفر کرو۔ یعنی فرشتے کہتے تھے کہ ہم کفر سکھا رہے ہیں لیکن کفر نہ سیکھو، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ یار اس سے ننگی بات کوئی کی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئیں اور کہ ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں پڑتا ہے، کون نہیں پڑتا، اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں؟ تو یہ کوئی اتنی معیوب بات تو نہیں ہے، ہماری امت بھی ایسے کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر سارے کوئی آپ کے جانثار تو نہیں تھے، آپ کے جانی دشمن بھی تھے، آپ علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، آپ علیہ السلام کو تکلیف بھی دی گئی، آپ کے گھر والوں کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں، حتیٰ کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا۔ تو یہ ساری تکلیفوں سے نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ تو فرشتے تو پھر بھی فرشتے تھے، پیغمبر جو ان کی جنس سے ہوتے تھے، ان کی سپیشیز سے ہوتے تھے، ان کو بھی لوگ نہیں قبول کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ کیا سکھاتے تھے؟ وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منتر، ایسا جادو، ایسا کوئی تعویذ گنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے
میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرواتا ہے. یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھے، اور ایسی آزمائش تھے کہ وہ ایسا منتر سکھاتے تھے جس کے ذریعے کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکتا ہے. تو سیکس تو ہمیشہ پوٹنٹ جذبہ رہا ہے. اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ ایسے کوئی تعویذ دھاگے کے ذریعے وہ جو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے تو خود پھر شادی کر لیتے تھے. تو اس طرح کے علوم آج کل بھی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر عام ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں کہ جب جن کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہو. اگر جو شخص سنت اذکار کرتا ہے اور وظائف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو دنیا کے سارے جادوگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے. ایک نبی علیہ السلام کا جو واقعہ جادو والا ہے جس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پر ایک واقعے سے آپ علیہ السلام کو گزارا. اس کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو کسی صحابی پہ جادو ہوا ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سپر پاورز الٹ دی تھی، تو یہودی یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادو میں مشہور تھے، کروا دیتے حضرت عمر کے اوپر جادو؟ نہیں. جب جادو کا علاج اتر آیا معوذتین آخری 2 صورتوں کی شکل میں، تو صحابہ کرام ان وظائف کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر کبھی اس قسم کے سفلی جو علوم ہیں انہوں نے کبھی کوئی برا اثر نہیں دکھایا. تو اگر جادو سے ہی جنگیں جیتی جاتی تو وہ جیت لیتے، تو اس طرح نہیں ہوتا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا فتنہ آج تک اسی طریقے سے جاری ہے. شیاطین یہ جدائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کسی نے تعویذ کروایا ہو، اپنی غلطیاں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں، جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا. مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں. دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کی ہوں. اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. ہاں آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. ابو داؤد میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے. اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھنی ہوئی بکری چونکہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا. آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحاب بھی تھے. تو جیسے ہی آپ نے لقمہ زبان پہ رکھا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا، میرے اندر زہر ہے. تو آپ نے وہ تھوک دیا. لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے، اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا. ظاہر اس نے زہر دیا تھا. تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی. جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا، پہلے تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے، جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ، پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو یہ مینٹالٹی شروع سے. تو اب مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ، تو کیوں شہید ہو گئے؟ زہر کا اثر ہو جاتا ہے. جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی، موت نہیں ٹل سکتی. اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ 4 سال تک نبی علیہ السلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے.
کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھنے دینا تھا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو اسپیشل پروٹیکشن دی. لیکن آپ کی خواہش تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، کیا نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں، باقاعدہ ان کو ڈسپلے کروایا ہے، ایک ایک کا JPG دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا. تو وہ زہر کا اثر واپس آیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے آنرری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے، یعنی اس کا زہر واپس آ گیا. ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے. لیکن نبی علیہ السلام 4 سال تک سروائیو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے. تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ ناگہانی آفات کے لیے ہوتا ہے، اور ناگہانی آفات بھی ادر دین موت نہیں ٹلے گی. موت اور بڑھاپا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کی آپ طب نبوی کے اوپر حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی ہوئی ہے. لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر، کوئی بڑھاپا نہیں کم. اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر اعضاء کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے، صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے. وہ بھی کس حد تک، وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں. اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو 40 سال ہے لیکن ان کے گردے 60 سال کے ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی. ان کا معدہ ہو سکتا ہے 70 سال کا ہو چکا ہو، اس طرح کی باہر کی گندی غذائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا 40 سالوں میں، 70 سالوں کے اندر وہ 40 سال میں ہی ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر عضو کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. تو یہ میاں بیوی کے درمیان وہ علیحدگی کروایا کرتے تھے اس کی وجہ سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے اور رات کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے گناہ کے کام کروائے. کوئی آگے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی، فلاں شخص سے میں نے قتل کروا دیا، فلاں شخص سے میں نے زنا کروا دیا. تو شیطان خاص امپریس نہیں ہوتا. ایک چیلا آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے. تو شیطان کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے، اور اس کو گلے لگا کے ملتا ہے. کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتا ہے. پورا معاشرہ اس کے اوپر کھڑا ہے. اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کی جائے. میرا ایک کلپ کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر، مظلوم بیوی کے نام سے، کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں اور خاوند جو ہے ان کو کس طرح اپنا غلام سمجھ کے رکھتے ہیں. آج مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسلم شریف کی حدیث تھی کہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی سے علیحدگی کے معاملے میں، تو قرآن نے بھی اس حدیث کو انڈورس کر دیا ہے کہ واقعی شیاطین کا جو اول مصداق ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو اور منتر کے ذریعے مگر جب اللہ چاہے. اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں اثر ہوگا، سیدھی سی بات ہے. اور جب اللہ چاہے گا تو کوئی بچت نہیں کر سکتا. سورہ الزخرف میں آیا کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے.
جو اس کا برا ساتھی بن جاتا ہے، اللہ کر دیتا ہے شیطان۔ یہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے نا، اور ہر انسان کے ساتھ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن اٹیچڈ ہے۔ مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل آتی ہے اس کی۔ تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ طاقت دی، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے، باقی سب کا جو شیطان ہے برائی کی طرف، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مطیع ہو گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ گارنٹی ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، صرف نبی علیہ السلام کے لیے گارنٹی ہے، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ایسا کر سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، وہ سیکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی منفعت حاصل بھی کر لے، آخرت میں تو اس کا نقصان ہے۔ جادوگر تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے الفاظ بولتا ہے جو کفر کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں سعودیہ کے اندر تو جادوگر کی سزا قتل ہے، سیدھا سیدھا فساد فی الارض کر رہا ہے وہ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ جو وہ سودا کر رہے ہیں ان کا اب آخرت میں اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بڑا ہی برا سودا کر رہے ہیں وہ، یعنی اپنی آخرت بیچ کے دنیا حاصل کر رہے ہیں نا، دنیا کی منفعت کی خاطر کفر کر کے، سحر کر کے، اس سحر کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو دنیا خرید رہے ہیں آخرت کو برباد کر کے، تو کتنا برا وہ سودا کر رہے ہیں۔ اور اہل ایمان کی نشانی سورہ توبہ میں کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، وہ اپنی جان اور مال لٹا دیتے ہیں جنت کے حصول کے لیے۔ اور یہاں پہ جو فاسقین ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کو، اس یعنی دوزخ کی آگ میں جھونک کے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ جانتے تو وہ تھے، مراد یہ کہ جاننے والا جانتے۔ یہاں پہ آپ بڑے سے بڑے ڈاکو سے پوچھ لیں کہ ڈاکہ مارنا کیسی چیز ہے، کہ کہے گا جی بری چیز ہے۔ اپنے بچوں کو وہ کوشش کرے گا کہ ان کی تربیت صحیح کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اس طرح کی ورڈک دیتا ہے نا، کاش یہ جانتے ہوتے، مراد یہ کہ واقعی اس کو سیریس لیتے۔ اب کتنے لوگ ہیں ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، اور کرتوت ان کے دیکھ لیں۔ اگر اللہ کو جان دینی ہو تو انسان جھوٹے الزامات کسی کے اوپر لگائے، اللہ رسول کی قسمیں کھائے۔ واقعی اگر دینی ہو تو وہ اسی طرح جان اللہ کو دینی ہے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ایک ڈوگما لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک جسے وہ رچرڈ ڈاکنز بھی ڈیلوژن کہتا ہے، ڈیلوژن ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی کنوکشن والا ایمان ہو تو پھر انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ واقعی اس نے جان اللہ کو دینی ہے، پھر انصاف کے اوپر مبنی بات انسان کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے حضور اپنا ثواب پکا کر لیتے۔ کون سا ثواب؟ خیر، عند اللہ خیر، اللہ کے حضور اپنا اچھا اجر پکا کر لیتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ یہ جانتے ہوتے۔ یار اس طرح کون سمجھائے گا کسی کو؟ کیا درد اور سوز و گداز ہے
ان جملوں میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔